السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے لیے بلال کی 27ویں قسط لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، برائے مہربانی آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ سوئے مدینہ۔ میں امیہ کا سیاہ فام سابق غلام اب انسانوں کا ایک ذمہ دار قائد تھا۔ میں جب یہ سوچتا ہوں تو دل ہی دل میں خوش ہوتا ہوں۔ اللہ مجھے کبھی تکبر نہ دے۔ مکے سے ہجرت کا معاملہ تھا، اس وقت جب ہر شخص ہمارے خون کا پیاسا دکھائی دیتا تھا۔ شیر کے منہ سے نوالا چھیننے والی بات تھی۔ ایک مہم کے لیے مجھے قائد چنا گیا تھا۔ چھپ چھپا کر مکے سے نکلنا تھا اور چھپتے چھپاتے مدینہ پہنچنا تھا۔ اس ذمہ داری کے لیے ایک سابق غلام سے بہتر قائد اور کون ہو سکتا تھا، کیونکہ غلام کے تو خون ہی میں فرار کی خواہش شامل ہوتی ہے۔ ایسی مہم کی کامیابی کا انحصار قائد کی صلاحیتوں کے علاوہ دو اور باتوں پر بھی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ منزل مقصود کتنی خوشائند اور پرکشش ہے، اور دوسرے یہ کہ جس عذاب سے فرار مطلوب ہے وہ کس حد تک جان لیوا ہے۔ ہماری منزل مقصود مدینہ تھی، شمال کا ایک خوبصورت شاداب شہر، اور جس کے خوف سے ہم فرار چاہتے تھے وہ تھا ابو جہل۔ جب مہم کے لیے حالات اتنے سازگار ہوں تو میری کامیابی یقینی تھی۔ آگ اگلتا ہوا، پھپکارتا ہوا ابو جہل جیسا ابلیس پیچھے لگا ہو تو کون ہے جو جان کی بازی نہیں لگا دے گا۔ مکے سے مسلمانوں کی ہجرت کا فیصلہ ہو چکا تھا، سب کو مدینے جانا تھا۔ حکمت عملی یہ تھی کہ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی وقت صحرا میں نکل جائیں اور الگ الگ راستوں سے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچ جائیں۔ ہر ٹولی کی ہجرت کی رات اور وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود متعین کرتے تھے۔ یہ سب کام انتہائی احتیاط اور رازداری سے کیا جا رہا تھا۔ حضور مہاجرین کی ہمت بڑھاتے تھے اور ان کے زیادہ سفر کا انتظام کرتے تھے۔ ان کو سب سے بڑا خدشہ یہ تھا کہ دشمن کہیں صحرا میں مسلمانوں کو گھیر کر ان کا قتل عام نہ کر دیں۔ ہمیں حکم تھا کہ ہماری ٹولیاں فاصلے سے چلیں، اور جب تک یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ اب دشمن کی دسترس سے باہر ہیں تب تک کسی جگہ اکٹھے نہ ہوں۔ ہر ٹولی کا ایک قائد مقرر کیا جاتا تھا۔ مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹولی کا قائد بنا دیا۔ 6 مرد، 2 عورتیں اور 3 بچے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک بچے کو گود میں اٹھایا اور 1 میل تک ہمارے ساتھ مکے سے باہر آئے اور ہمیں دعاؤں کے ساتھ رخصت کر کے واپس لوٹ گئے۔ میں سوچتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر بڑا اعتماد فرمایا تھا۔ خوشی کے مارے میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ مجھ میں وہ جرت پیدا ہو گئی تھی کہ اگر شیر بھی سامنے آتا تو میں نہتا اس سے لڑ پڑتا۔ میں غلام ابن غلام بلال انسانوں کا سربراہ بنا دیا گیا تھا۔ مکے سے مدینہ تقریباً 250 میل دور ہے۔ گرمیاں ہوں تو اونٹوں پر یہ سفر 9-10 دن کا ہے، بچے ساتھ ہوں تو 11-12 دن کا۔ دونوں شہروں کا درمیانی صحرا کرن ہا کرن سے قافلوں کی رہ گزر ہے۔ کروڑوں انسان یہاں سے گزر چکے ہیں اور ہواؤں نے سب کے نقش قدم ریت سے ڈھانپ دیے ہیں، مگر ہوائیں ہمارے قدموں کے نشان کبھی نہ مٹا سکیں۔ ہم اور تھے، سب سے مختلف، سب سے جدا، ہم خاص لوگ تھے۔ ہم اپنے ساتھ تجارت کا سامان نہیں، اللہ کی سونپی ہوئی ذمہ داری لے کر جا رہے تھے۔ جب تک دنیا میں گھڑیاں چلتی رہیں گی، جب تک وقت کی گردش جاری رہے گی، ہمارے نقش قدم قائم رہیں گے۔ ہواؤں کے تیز سے تیز جھکڑ بھی انہیں نہیں مٹا سکیں گے، اس لیے کہ ہم اسلامی تقویم کے پہلے سال کے نقیب تھے۔ وقت کی ابتدا ہی میں ہمارے قدموں کی چاپ سے ہوئی۔ سخت گرمی کا مہینہ تھا، صحرائی سفر کے لیے سال کے بدترین دن، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سفر آسان کر دیا تھا۔ کوئی باد سموم کا جھونکا ہم تک نہیں پہنچا، کوئی طوفان باد ہم سے نہیں ٹکرایا، کسی نے ہمارا پیچھا نہیں کیا۔ مطلع صاف رہا اور ستارے ہماری رہنمائی کرتے رہے۔ 5ویں دن ہمیں دور افق کے پاس چند بدوی نظر آئے، 3 یا 4 جو فوراً ہی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ایک دن بچوں نے ریت پر بیٹھے ہوئے ایک شتر مرغ کو اٹھا دیا۔ میں اس کے پیچھے لپکا کہ شکار کر کے کھائیں گے، مگر اس کے تعاقب میں ریت پر گر گیا اور وہ غائب ہو گیا۔ بچے دیر تک میری حالت پر کہے لگاتے رہے، بس اس کے علاوہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی۔
چھوٹی موٹی بیماریاں لگی رہیں۔ گرمی کے سفر میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے۔ تینوں بچے باری باری بیمار پڑتے رہے، لیکن بیماری میں جب ہم انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے تو ساری بیماری بھول جاتے۔ ہمارے ایک ساتھی کے پاؤں میں زخم تھا جو خاصا بگڑ چکا تھا۔ 3 دن تک وہ پیدل چلتا رہا اور اس نے اپنی تکلیف ہم سے چھپائے رکھی۔ چوتھے دن میں نے اس کے پاؤں کا درد اس کی چال میں نہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جیسے ہی اسے یہ احساس ہوا کہ مجھے اس کی تکلیف کا علم ہو گیا ہے، اس نے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ وہ ہم سے بہت دور آگے نکل گیا۔ صبر و استقامت کے اس بے مثال مظاہرے میں اس پر کیا گزری اللہ ہی جانتا ہے، جو اپنے بندوں کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ہمیں اس کے پیچھے دوڑ کر اس کی سماجت کرنا پڑی کہ وہ ہمارے ساتھ چلے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کے پاؤں کی تکلیف کا ذکر کرے، لیکن جب ہم مدینے میں داخل ہوئے تو اس کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا اور وہ ایک ٹانگ سے اچھل اچھل کر چل رہا تھا۔ یہ تھی مکے سے میری رخصت، میری ہجرت۔